السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر کی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ پاکستان کی سیاسی، آئینی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے لے لی گئی ہیں، اسے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ملیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور جے یو آئی فے کو۔ کے پی اسمبلی میں بالخصوص قانون کیسے اندھا ہوتا ہے، اس کی تشریح میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ویلاگ جیسے آگے بڑھتا ہے، ہمیں اس نشست میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممتاز قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ حبیب صاحب، میں جا رہا ہوں کہ آپ سلمان صاحب، آپ کو ہمیں تو یہی توقع تھی، کیا آپ کو بھی یہی توقع تھی کہ فیصلہ یہی آئے گا اور نشستوں سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا؟ جی، توقع تو یہی تھی۔ اگر معاملے کو سیاسی سطح پہ دیکھا جائے، جو معروضی حالات ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہی توقع تھی، لیکن اگر بطور وکیل قانون کے طالب علم میں دیکھتا، جو کہ دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر مجھے شاندار لگتا تھا اور لگتا ہے 8 ممبر بینچ کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، اس فیصلے کو تاریخ یاد رکھے گی۔ اس فیصلے نے ایک مزاحمت کی، ایک سیاہ رات کے خلاف دیا جلایا، جو 8 فروری کے الیکشن پر حملہ ہوا تھا، جس میں بہت سے ادارے شامل تھے، بہت سے لوگ شامل تھے، اس کو پسپا کرنے کی ایک کوشش کی اور ہمارے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی۔ اس لیے تاریخ اسی فیصلے کو یاد رکھے گی، آپ اس بارے میں کوئی دو رائے نہ رکھیے گا۔ لیکن اس فیصلے کا سامنا تو آپ کو سیاسی طور پر کرنا ہوگا کہ نشستیں آپ کی گئیں، اب اس کے اثرات آئیں گے سینٹ کے الیکشن پر بھی اور پھر دوسرے معاملات پر بھی، جہاں مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ایک اپوزیشن وجود میں آ جائے گی بہت بڑی، تو یہ اس کے فیصلے تو اس کے سامنا تو آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھیں، کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، یہ فیصلہ نہیں بھی تھا تو دھونس اور اغواکاری کے ذریعے تو نتائج حاصل ہو ہی رہے تھے نا۔ 26ویں ترمیم بھی ہو گئی تھی۔ اگر یہ فیصلہ اس کے برعکس بھی آتا، ہمیں مل بھی جاتی مخصوص نشستیں، اور اگر نظام بضد ہوتا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے تو نظام نے کر لینی تھی۔ نظام نے پھر وہی کچھ کرنا تھا جو 26ویں ترمیم سے پہلے ہوا اور ہو جانا تھا۔ اس لیے اگر ہم اس کو اس تناظر میں، بڑے تناظر میں دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں جو تاریخ رات ہم پر مسلط ہے، اس میں شاید تاریکی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن رات پہلے بھی تاریخ تھی اور اب بھی تاریخ ہے۔ سلمان صاحب، میں ابھی تک یہ حبیب صاحب سے بھی پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے، دیگر دوستوں سے بھی ہو رہی ہے، صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چلیے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ نے ایک کسی منطق تحت دے دیا، لیکن یہ کون سی منطق ہے کہ جو حصہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ملنا چاہیے تھا وہ ان کو دینے کی بجائے 3 جماعتوں کو دے دیا جائے، جو کہ اس کی مستحق نہیں ہے کسی آئین اور قانون کے مطابق؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں، آخر کیا جواز ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ نسبتاً چھوٹا معاملہ ہے۔ جب پی ٹی آئی سے آپ نے چھین لی نشستیں، پی ٹی آئی کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے تو آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے تھے، پی ٹی آئی کو تو ووٹ ہی کوئی نہیں پڑا، تو اس کے بعد تو یہ بہت چھوٹی بات تھی یہ کہنا کہ یہ نشستیں اب دیگر 3 جماعتوں کو جائیں گی۔ اس کی منطق، اگر آپ قانونی منطق جاننا چاہتی ہیں، تو یہ ہے کہ نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اگر پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں گی تو کسی کو تو دینی ہے، پھر انہی کو دیں۔ اور میں نے تو کہا عدالت میں کہ یہ مال غنیم ہے، اس کو جہاں بھی بانٹنا چاہیں آپ بانٹ دیں گے، تو کیا انہوں نے جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے، فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا سلمان صاحب، کیا اب پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آزاد تصور کیا جائے گا؟ آزاد تصور کیا جائے گا یا سنی اتحاد کونسل کا ممبر تصور کیا جائے گا، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی شاید کوئی ایسا حکم بھی جاری ہوا ہے کہ ان اراکین کے جو ایفیڈیوٹ ہیں وہ دیکھے جائیں۔ اس میں اگر کسی نے کسی سطح پہ کہا کہ جو پی ٹی آئی نظریاتی ایک جماعت سامنے آئی تھی، جو بدحواسی تھی اس وقت، 13 جنوری کا دن ایک اندوناک دن تھا۔ دیکھیں، 12 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر ہوتی ہے، جو بلے والا معاملہ تھا، اس کو اسی دن لگا کر 2 دنوں میں 10 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم آر او کے دفتر میں تھے، 13 جنوری آخری دن تھا ٹکٹ کی وصولی کا، بلکہ الیکشن سمبل کی وصولی کا، ٹکٹ جمع کرانے اور الیکشن سمبل کی وصولی کا۔ 11 بجے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم تو اب مجاز ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرانے کے، اور ہم انتخابی نشان کے بھی حقدار نہیں ہیں۔
اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کیا، ٹکٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی نظریاتی کا ایک ٹکٹ جو تھا وہ جمع کرایا، تاہم غالب اکثریت نے وہ ٹکٹ فوراً واپس لے لیا۔ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے مرتب کیا ہے اس میں وہ ٹکٹ چھوڑ دیا، اور جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ لوگوں نے جمع کرائے تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ داخل کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، میرے حلقے کا ریکارڈ داخل کیا گیا، تو اس میں یہ صورت سامنے آئی، جبکہ میرے پاس اپنے حلقے یعنی 128 کے حوالے سے پی ٹی آئی کا وہ ٹکٹ جو میں نے جمع کرایا تھا اور جس کی رسید دی تھی میں نے، وہ موجود تھا۔ وہ میں نے عدالت کو دکھایا کہ میرے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے۔ وہ جمع کرانے کی ٹھیک 20 منٹ بعد واپس لے لیا تھا، تحریراً واپس لے لیا تھا، کہا تھا اس کو نظر انداز کیا جائے، میرا ٹکٹ وہی ہے جو پی ٹی آئی کا جمع شدہ ہے اور جس کی رسید میں حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن نے سامنے نہیں رکھا سپریم کورٹ کے۔ یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے 8 جج صاحبان نے 12 جولائی کو یہ فیصلہ دیا، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی تھا، کہ 8 فروری کے الیکشن اور اس سے پہلے کے جو چند ہفتے تھے ان میں ایک باضابطہ کوشش کی گئی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی۔ پی ٹی آئی کو جماعتی تسلیم نہیں کیا گیا۔ ایک رول الیکشن کمیشن نے بنایا، رول 94، اس میں ایکسپلینیشن میں یہ لکھ دیا کہ اگر کسی جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملتا تو اس کو جماعتی تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو اس تمام تناظر میں بہت سے لوگوں نے اپنے نامینیشن کے کاغذات میں پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ 24 دسمبر کو آر او صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی والے نامینیشن پیپر وصول ہی نہیں کریں گے۔ بالکل، جو لسٹیں جمع کرائی گئی تھیں مخصوص نشستوں کے لیے، بالکل۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آج بینچ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی حامد خان صاحب کی، اور ایک غصے کی کیفیت بھی دکھائی دی۔ ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے میرے استاد کے بارے میں ایسا کہا ہے، یعنی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا استاد کہہ رہے تھے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ایک ڈیفرنٹ، ان کی تو باقاعدہ چہرے پہ تقدر نظر آ رہا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاؤ آ گیا بینچ میں، شاید اس نے بھی یہ فیصلہ آپ کے خلاف کر دیا؟ دیکھیں کیا کہا جا سکتا ہے، تو چمگوئی ہوگی نا کہ پہلے ارادہ کچھ اور تھا اور حامد خان صاحب کی کسی بات کی وجہ سے ارادہ بدل گیا، اور جمہوریت جو پاکستان کی تھی اس کو تلف کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسے فیصلے ہوتے ہیں زندگی موت کے، جمہوریت اور جمہوریت کے علاوہ کسی نظام کو قائم کرنے کے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو اب 7 ججز کا فیصلہ ہے، میں وہ دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو مل نہیں رہی۔ 7 ججز کا فیصلہ ہے اور یہ بینچ آج ہی کانسٹیٹیوٹ ہوا اور 12 ججز کا ہو گیا۔ کیا کوئی ایسی تاریخ میں مثال ملتی ہے جس میں کم ججوں نے زیادہ ججوں کے فیصلے کو ریویو کیا ہو اور ریویو کر کے اس کو ختم کر دیا ہو؟ بالکل نہیں۔ لیکن جو ہی صلاح الدین پنور صاحب نے ریکیوز کیا، بینچ سے علیحدہ ہوئے، تو اس بینچ کی تعداد کم ہو گئی۔ اسی لیے 13 ممبر کا بینچ بنایا گیا تھا نا، جو پہلے بنا۔ جب جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی اس بینچ سے علیحدہ ہوئے تو یہ کہا گیا کہ اگرچہ وہ علیحدہ ہو گئے ہیں اپنا فیصلہ دے کر، ان کو بینچ کا رکن تصور کیا جائے گا، اور بینچ کی تعداد بدستور 13 ہی رہے گی، اور 13 رکنی بینچ جو ہے وہ 13 رکنی بینچ کا جو 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ہے اس کا ریویو کرے گا، نظر ثانی کرے گی۔ لیکن جو ہی جسٹس صلاح الدین پنور اس بینچ سے علیحدہ ہوئے تو اس بینچ کی تعداد 12 رہ گئی۔ اس کے بعد بالکل ممکن نہیں تھا کہ کارروائی جاری رکھی جاتی۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ ایک 13 ممبر بینچ دوبارہ تشکیل دیا جاتا اور کارروائی سر نو ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آج ہی بہت سرعت سے ایک ہی دن میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ دن یاد رہے گا لوگوں کو، حاشیے میں کہیں نہ کہیں تو آئے گا، لیکن اس دن کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر تک رہیں۔ آپ اس نقطے کو اٹھانا چاہیں کہ 13 رکنی بینچ تھا، 12 رکنی ہو گیا، تو آپ کے پاس کوئی فورم ایسا ہے جہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا جا سکے؟ دیکھیں، کہنے کو پھر ایک کیوریٹو ریویو کے بعد ریویو دائر کر دیا جائے، وہ کیا تو جا سکتا ہے۔ اس کی ایک آدھ مثال بھی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں دائر ہوا اور کچھ دیر وہ رہا بھی، بعد میں اس کو واپس لے لیا گیا۔ بھارت میں کچھ مثال موجود ہے کہ اگر کوئی صریحاً غلطی ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہم ایسا کریں گے مجھے نہیں پتا۔ لیکن سلمان صاحب، کیوریٹو ریویو کا تو اسکوپ بہت لیمیٹڈ نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک ہی بات لیمیٹڈ تو اس ریویو کا بھی تھا۔ دیکھیں ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری جورسپروڈنس فقہ یہ ہے
کہ اگر نظر ثانی کرنے والا بینچ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط ہے تو تب بھی اس کی نظر ثانی نہیں ہوگی، ماں سوائے یہ کہ یہ سامنے آئے بات کہ اس فیصلے کی وجہ سے کسی کو انجسٹس ہوا ہے، یعنی کہ انصاف نہیں ملا کسی کو۔ یہاں پہ کون تھا انصاف مانگنے والا؟ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہمارے تناسب سے زیادہ سیٹیں دی جائے۔ کیا یہ انصاف تھا؟ میں نے پڑھ کے ان کو سنایا، ہماری جو قرارداد مقاصد ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا آئینی نظام جو ہے پولیٹیکل جسٹس کے تصور پہ قائم ہوگا، یعنی کہ سیاسی انصاف ہوگا معاشی اور باقی انصاف کے ساتھ ساتھ۔ تو کیا آج یہ سیاسی انصاف ہوا ہے کہ ان جماعتوں کو، خیبر پختونخوا کا معاملہ بالکل ہمارے سامنے ہے، 83% سیٹیں وہاں پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں میں 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ میں نے چارٹ بنا کر دیے 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، آئینی نوعیت کا اگر آپ کا سوال اگر باقی ہے کوئی جماعت تو میں سیاسی گزارش کر لوں، ریزرو سیٹس ملا کرتا ہے۔ اب تھوڑا سیاسی اس کے سیاسی پہلو پر بھی آپ کی توجہ چاہیے کیونکہ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کے پاس 3 MNA ہیں کے پی میں، 3 MPs MNA، میں پہلے MNA کی بات بتاتا ہوں۔ نون لیگ کے پاس 3 MNA ہیں کے پی میں، اب انہیں اس کے بدلے 5 ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ اچھا، جے یو آئی فے کے پاس 2 MNA ہیں، انہیں 3 ریزرو سیٹیں ملیں گی، اور اس سے بھی دلچسپ پیپلز پارٹی کے پاس کے پی میں 1 MNA ہے، انہیں 2 ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ جو آپ MPs کا پوچھ رہے ہیں، 22 رکنی ٹوٹل اپوزیشن ہے 145 کے ایوان میں کے پی میں۔ ان 22 رکنی اپوزیشن کو 30 نشستوں کا تحفہ ملے گا، یعنی نون کے پاس ہیں 7 MPA، انہیں 10 ملیں گی۔ جے یو آئی فے کے پاس بھی 7 ہیں، ان کو 10 ملیں گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس 4 ہیں، انہیں 5 ملیں گی۔ اب یہ پیش کرنے کے بعد میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سب دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہوگی کہ اب جب کے پی میں لوگ آزاد تصور ہوں گے، یہ نشستوں کا تحفہ بھی وہاں چلا جائے گا، تو حکومت کی تبدیلی یا ایسا کوئی پلان آف ایکشن بھی جو سوچا جا رہا ہے، خبروں میں ہے، قیاس رائیوں میں ہے، آپ کی کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی، ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ دیکھیے، ہمارا تو یہی ہے نا کہ جو ہمارے ممبران ہیں، ہم نے ان کو ایک جماعت کا رکن تو بنایا۔ اس 8 رکنی فیصلے نے یہ کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے بدستور ممبر ہیں۔ اب اگر صورتحال بدلتی ہے تو ہمارا یہی تقاضا ہوگا اپنے ممبران سے کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کریں، اور سنی اتحاد کونسل ہی وہ جماعت بظاہر اس وقت نظر آتی ہے جس کو وہ تمام جوائن کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ڈسپلن ہے آئین کا، آرٹیکل 63A کا، کہ آپ اپنی جماعت سے دغا نہیں کر سکتے، تو وہ ڈسپلن ان پر بالکل نافذ ہوگا۔ سر، یہ اجازت دیں، یہ سوال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو بجٹ کا معاملہ کے پی میں رہا، اور جس طرح آپ کا ورکر سپورٹر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار کے اوپر سوال اٹھاتا رہا، آپ کے خود بھی ٹویٹ سامنے ہیں ہمارے، وہ بھی بڑے معنی خیز ہیں، تو اس سے میں لنک کر کے صورتحال کو جوڑ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو علیمہ بی بی کو کہنا پڑا کہ میرا خیال ہے مائنس عمران کر دیا گیا ہے، تو یہ تو بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ ماضی کا حصہ بہت جلد بن جائے گا۔ عمران خان صاحب سے جب 24 تاریخ کو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کسی برہمی کا اظہار نہیں کیا بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ کیوں پاس کیا ہے۔ یہ تمام گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اگلے میں سمجھتا ہوں چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں خان صاحب کا موقف واضح ہو جائے گا، اور یہ ایک جو تنازع کھڑا ہوا تھا یہ غیر ضروری تنازع تھا اور یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس، یعنی آپ کے سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر خان صاحب کی بھی اعتماد اور پارٹی کا بھی اعتماد ہے؟ جی، اس وقت وہ بالکل وزیر اعلیٰ ہیں اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن جو زیادہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے اگر ہمارے لوگوں کو سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، MNAs MPAs کو، اور ان سزاؤں کی وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، تو پھر صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر بائی الیکشن کرائے جاتے ہیں، اور بائی الیکشن اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جیسے کہ الیکشن پچھلے 2-2.5 سال سے اس ملک میں ہو رہے ہیں، یا کم از کم 8 فروری سے ہو رہے ہیں، فارم 45 والے الیکشن، تو پھر صورتحال بدل سکتی ہے۔ لیکن میں اسمبلیوں سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ عوام کی سوچ ہے، عوام کہاں کھڑی ہیں، وہ زیادہ اہم بات ہے۔ دیکھیں، اسمبلی تو اب ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں، اسمبلی کی شکل بدل سکتے ہیں، کوئی فیصلہ بھی لے لیں گے، کچھ لوگوں کو نااہل قرار دے دیں گے، تو وہ چلتا رہے گا معاملہ۔ لیکن کیا اس سے جو جمہوری رائے ہے اس ملک میں، جس میں تقویت آئی ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے 2-2.5 سالوں میں، کیا وہ رائے ختم ہو جائے گی؟
یا اس پورے نظام سے بیزاری اور اس نظام کا جو کھوکھلاپن ہے اس کے حوالے سے جو عوام کی رائے ہے وہ قائم رہے گی. اصل میری نظر میں یہ نقطہ ہے جو تاریخی اہمیت کا ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے بطور ایک معاشرے کے، بطور ایک پالیٹی کے جسے کہتے ہیں، تو ہمیں عوام کی جو ذہن سازی ہے اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ عوام کیا جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا فسطائیت کو قبول کرنے کو تیار ہیں. سلمان صاحب، ایک تحریک کی بات ہو رہی تھی جو ظاہر عالمی حالات کی وجہ سے 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی، مؤخر کر دی عمران خان صاحب نے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں؟ جب عدالت میں اتنا بڑا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر کئی دروازے تو بند ہو چکے ہیں. دیکھیے، اس پہ اس حوالے سے مشاورت ہوگی پارٹی کے اندر کہ تحریک کا کیا مطلب ہے، کس نوعیت کی تحریک ہوگی، کب ہوگی. یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر ابھی طے ہونا باقی. اور لاسٹلی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب جو تحریک انصاف ہے اس کی قانونی حیثیت بحال کرنے کے لیے کیا کوئی پروسیس ایک تو جاری ہے الیکشن کمیشن میں، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پروسیس ہو سکتا ہے جو آگے بڑھایا جا سکے؟ نہیں، دیکھیں، جو فیصلہ تھا 8 جولائی کا، اس میں تو 13 کے 13 جج صاحبان نے یہ مانا کہ تحریک انصاف بطور جماعت قائم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے فیصلے سے اس حوالے سے کوئی تبدیلی ہوگی. تو تحریک انصاف کو بطور جماعت تو تسلیم کر لیا گیا ہے. لہٰذا جو لوگ ہمارے پارلیمان میں ہیں، بالکل میں نے پہلے کہا کہ شاید انہیں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا پڑے، وہ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اپنی شمولیت کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اس لیے تحریک انصاف بطور جماعت موجود ہے اور موجود رہے گی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کا. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلٹیز میں ان سے بات ہوگی، ان کا موقف بھی سن لیا، سیاسی ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی سن لیا، وہ آبویسلی عوام پہ ہی رلائی کر رہے ہیں یا جمہور کہاں کھڑے ہیں. اب میرا مسئلہ یہ ہوا پڑا ہے کہ جو میں یہ کھاتا میں نے کھولا ہے کہ ریزرو کتنی اس کے پاس جائیں گی، اس کے اثرات سینٹ تک بھی جانے ہیں. اب 2/3 وہاں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور مجھے اصل خدشہ ہے کے پی میں. جب یہ آزاد، ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں معلوم، اگر یہ آزاد ہو گئے تو آزاد کا ایک فارورڈ بلاک اور یہ جو اپوزیشن آپ کی 22 کے ساتھ 30 کا تحفہ یہ ہو گئے 52 145 میں سے، تو میں کہا 30-40 اور 20-30 اور چاہیے. دیکھیے، آپ کے جو اندیشے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، عدالتوں کو کی خود مختاری چھین لی گئی، قوانین کو رنگ برنگا ایک نیا رنگ دے دیا گیا. تو ایسی صورت میں یہ چیز جس کے بارے میں آپ اشارہ کریں یہ کوئی دور از قیاس نہیں ہے. لیکن یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حکومت بھی لے لی جائے کے پی کے حکومت کی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ تو اتنا با اختیار ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جا کے اپنے قائد سے بات نہیں کر سکتا. ٹیکنیکلی اڈیالہ جیل میں جانے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کے راستے میں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملتی اور 10 دن 15 دن انہیں کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر یہ حکومت چلی بھی گئی تو کیا، اور اگر ہے تو الٹا اب تک تو آپ دیکھیں نا بوجھ بنی ہوئی ہے کہ اس حکومت کو بچانے میں پاکستان تحریک انصاف کی کافی توانائیاں صرف ہو جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ حکومت اگر اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی ہیوج میجورٹی ہے، اچھا وہاں پہ اگر کوئی حکومت چلانا چاہے تو چلا لے. تو لہٰذا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ میں جب سے گفتگو ہم نے شروع کی ہے شام سے، وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو فیصلے کے دفاع میں کوئی مؤثر دلیل پیش کر سکے. وہ تو نہیں ہے. اس سلسلے میں نے ٹی وی چینلز بھی دیکھے ہیں، ایکس کے اوپر ٹویٹس بھی دیکھے ہیں. تو حبیب صاحب کو میں نے چھیڑا ہے، راجہ صاحب کو بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے، وہ دلیل نہیں مجھے مل رہی. اگر آپ کو ملے تو کمنٹس کی صورت میں ضرور پیش کیجیے گا. اللہ حافظ.